السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ کل سے ہم نے اس مسجد میں ایک مبارک سلسلہ شروع کیا، سیرت رسول کو پڑھنے پڑھانے کا، سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اور کل تمہیدی گفتگو ہم نے کی تھی آپ کے سامنے، جس میں سیرت کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو مختلف ناحیوں سے واضح کیا گیا تھا. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی تمہید کا تسلسل ہے. کل سے ہم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، صرف دوست نہیں، صرف اپنے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں میں بہت سارے غیر مسلمین کے نام بھی آتے ہیں، جو اسلام کے دشمن کہے جاتے ہیں، جو اسلام کے مخالف مانے جاتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے ہیں. اور ان میں سے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہو وہ ہدایت پاتے بھی ہیں. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، جگناتھ آزاد. جگناتھ آزاد نے اردو زبان میں بہت ساری شاعری کی ہے. اگر آپ جگناتھ آزاد کی شاعری میں دیکھیں گے تو جگناتھ آزاد نے غیر مسلم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے نعتی اشعار کہے ہیں. جہاں وہ غیر مسلم رہتے ہوئے سیرت رسول کو پڑھ کر انہوں نے جو تاثر قبول کیا ہے، اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کو انہوں نے اشعار کی زبان میں پیش کیا ہے. اردو زبان میں سیرت پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرب کا چاند. عرب کا چاند، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی ہے. ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی اور کتاب کا نام ہے عرب کا چاند، جس میں اس سوامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور مارکیٹ میں موجود ہے یہ کتاب. اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور انگریز مائیکل ہارٹ نے بہت بڑی کتاب لکھی، دی 100، انگریزی زبان میں، جس میں اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 ایسے عظیم انسانوں کا انتخاب کیا، پوری ہسٹری آدم علیہ السلام سے آج تک. مائیکل ہارٹ کے نقطۂ نظر سے یہ 100 انسان ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، بلکہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اس نے کھلے الفاظ میں اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میری نظروں میں، میرے نزدیک
पूरी इंसानी तारीख में अगर सबसे अजीम इंसान कोई हो सकते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गैर मुस्लिम, अंग्रेज। और ताज्जुब की बात यह है वो क्रिश्चियन है, और उस किताब के अंदर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उसने 6 नंबर पे रखा है। जी, जिस पैगंबर को वो मानते, ये और बात है, मानने का तरीका क्या है उसका वो अलग बात है। जिस पैगंबर को वो मानता है उस पैगंबर को उसने 6 नंबर पे रखा है, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहले नंबर पे रखा है। यह है एजाज सीरत रसूल का, यह है खुसूसियत सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरात यकीन कीजिए, दुनिया में सीरत को पढ़ने वालों में बड़ी तादाद गैर मुस्लिमीन की है। डेनमार्क के एक गुस्ताख अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून नशर किए, और आप जानते हैं कि इस गुस्ताखाना हरकत के बाद डेनमार्क के कुतुब खानों में सीरत के मौजू पर लिखी हुई किताबें मिलनी मुश्किल हो गई, इसलिए कि खुद डेनमार्क के अंग्रेजों के अंदर उस वाकये के बाद सीरत को पढ़ने का रुझान इतना बड़ा कि सीरत रसूल के मौजू पर लिखी गई कोई किताब मार्केट में मिलनी मुश्किल हो गई। ये मौजिजा है, ये मौजिजा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कि इसने जहां अपनों को मुतासिर किया वहीं गैरों को मुतासिर किया, इसने जहां दोस्तों को मुतासिर किया वहीं दुश्मनों को मुतासिर किया, इसने जहां मुसलमानों को मुतासिर किया वहीं गैर मुस्लिमीन को मुतासिर किया। और वल्लाह इस सीरत का एक एक वाकया, इस सीरत का एक एक वाकया जिंदगियों को बदल कर रख देने वाला। आप हमारे जो भाई रिवर्ट्स हैं, नौ मुस्लिम हैं, आप उनकी आप बेटी पढ़िए, बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने का रीजन क्या है, किस चीज ने आपको मुतासिर किया, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं कि उन्हें इस्लाम से करीब करने वाली चीज और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर आमादा करने वाली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। एक डॉक्टर जो अपनी फैमिली के साथ मुसलमान हुए, बीवी भी डॉक्टर, वो खुद भी डॉक्टर, दोनों मियां बीवी ब्राह्मण, दोनों मुसलमान हुए, अपने कबूल इस्लाम की दस का सबब बयान करते हुए कहते हैं मैं कैसे मुसलमान हुआ, क्यों मुसलमान हुआ। वो कहते हैं कि मैं अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ रहा था, अर्रहीकुल मख्तूम जो इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, एक वाकये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। रात का वक्त था, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे अर्रहीकुल मख्तूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा था, रात का वक्त था, एक वाकये ने बहुत मुतासिर। कौन सा वाकया? जब मैंने वो वाकया पढ़ा कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, तो सूरत हाल ये थी कि आपकी जिंदगी की आखिरी रात है, आपकी जिंदगी की आखिरी रात है, और आपके घर में गुर्बत और नादारी का यह आलम कि चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं है। आपकी जिंदगी की आखिरी रात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को चिराग में डालने के लिए तेल पड़ोस से मांग कर लेना पड़ा था। वो कहते हैं ये वाकया जब मैंने पढ़ा बहुत रोया, बहुत मुतासिर हुआ, और रात भर में रोता रहा। मैंने कहा कि ये वो रसूल हैं, ये वो पैगंबर हैं कि आसमान से आने वाली वही उनसे बार बार कह रही थी कि ऐ मोहम्मद अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को हम सोने का बना दें। और ये वो नबी है कि अगर एक इशारा करते तो आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे, लुटाने के लिए तैयार थे, पर आप दुनिया से जा रहे हैं तो इस हाल में जा रहे हैं, गुर्बत और नादारी का यह आलम कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। खुलूस की इससे बड़ी दलील क्या है, इखलास की इससे बड़ी पहचान क्या है, सदाकत की इससे बड़ी शनाख्त क्या है, सच्चाई की इससे बड़ी दलील क्या है। वो कहते हैं इस वाकये ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। जबकि हम दुनिया के और लीडरों को देखते हैं, जब कोई लीडर बनता है
उसकी जिंदगी का मेयार बदल जाता है। लीडर बनने से पहले वो गरीब रहा और लीडर बनने के बाद, ओहदा मिलने के बाद उसकी माली हैसियत कहां से कहां चली जाती है। पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत से पहले आप मालदार रहे, नबूवत मिलने से पहले आप मालदार रहे, लीडर बनने से पहले आप मालदार रहे, लेकिन नबूवत जब मिल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मालदारी जाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत और नादारी के आलम में ऐसी जिंदगी आपने गुजारी कि माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, पूरी जिंदगी में कभी 3 दिन ऐसे मुसलसल नहीं आए कि नबी के घराने में मुसलसल 3 दिन चूल्हा जलाओ। हजरात, ये सीरत रसूल का बहुत बड़ा एजाज है। सीरत रसूल की बहुत बड़ी खुसूसियत है कि सीरत रसूल को पढ़ने वाले, सीरत रसूल से मुतासिर होने वाले, सीरत रसूल को सुनने वाले, सीरत रसूल से दिलचस्पी लेने वालों में गैर मुस्लिमीन की एक बड़ी तादाद है। लिहाजा जो नौजवान हमारे दावत और तबलीग के मैदान में मसरूफ हैं, उन्हें हमारी खास नसीहत है, अगर आप किसी गैर मुस्लिम को कुछ देना चाहते हैं लिटरेचर्स की शक्ल में, उसमें अल्लाह के नबी की सीरत को देना ना भूलो। हाँ, इतनी बात जरूर है, सीरत की मोटी मोटी किताबें मत दो, मुख्तसर किताबें जो मुख्तसर सफ़हात में लिखी गई हैं ऐसी किताबें दो, ताकि वो मुख्तसर वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ सके। हजरात, आप सीरत की कोई की भी किताब पढ़ें तो एक चीज आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज आम तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र से होता है। सीरत की कोई भी किताब उठा लो, देखेंगे आप किताब कहां से शुरू हो रही है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र से शुरू हो रही। क्यों? इसके 2 रीजन हैं, इसके 2 सबब हैं। नबी की सीरत शुरू की जाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से। इसके 2 बुनियादी सबब हैं, इसके 2 बुनियादी रीजन हैं। पहला सबब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के अजदाद में से आते हैं, हमारे नबी के दादा लगते हैं। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली उन्हीं में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आप सूरह हज पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान मजीद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का बाप करार दिया। सूरह हज में अल्लाह ताला ने कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो। इस उम्मत से खिताब है, कहा कि तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप कैसे हो गए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप इस हैसियत से हुए कि अरब के लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस हैसियत से सारा अरब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और जब हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हुए तो हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। क्यों? इसलिए कि हम हमारे नबी की औलाद हैं। क़यामत तक आने वाले मुसलमान ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद हैं। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी जिसमें प्यारे नबी ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, ऐ लोगों मेरी मिसाल तुम्हारे लिए बाप जैसी है। क्या फरमा रहे हैं प्यारे नबी इस उम्मत से खिताब करके? मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं, मैं तुम्हारे वालिद जैसा हूं। बाप जिस तरह अपने बच्चों को, बेटों को छोटी छोटी बातें सिखाता है, मैं भी वैसे तुम्हें छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं। इस्तिंजा के आदाब सिखा रहा हूं कि इस्तिंजा जाओ तो किबला रूह होकर न बैठना, किबले की तरफ पीठ न करना, दाहिने हाथ से इस्तिंजा न करना, पत्थरों से इस्तिंजा करने की सूरत में 3 से कम यूज न करना। तो प्यारे नबी ने अपने आप को इस उम्मत का बाप करार दिया। प्यारे नबी इस उम्मत के बाप और इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्यारे नबी के बाप। तो ले देख ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के भी रूहानी बाप ठहरे। तो ये रीजन है, पहला सबब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता। और दूसरा सबब, दूसरा रीजन जो सीरत मोहम्मदी का आगाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से होता, दूसरा सबब यह कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत ये दुआए इब्राहिमी का नतीजा थी। आप दुआए इब्राहिमी का मजहर थे।
जिस नबी और रसूल के हक में 2500 साल पहले 2500 साल पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ खाना काबा में दुआ की थी, जिस पैगंबर के लिए, जिस नबी के लिए, जिस रसूल के लिए, वो नबी और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसे? आप पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, पहले पारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उन्होंने खाने काबा को तामीर किया। खाने काबा को तामीर करने के बाद एक दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगारा, यहां जो कौम बसेगी, यहां जो कौम आबाद होगी, उस कौम के अंदर एक ऐसा रसूल भेज, उस कौम के अंदर एक ऐसा रसूल भेज जो रसूल के उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाता हो, किताब और हिकमत की बातें सिखाता हो, उन्हें पाक करता हो, अखलाक की तालीम देता हो, उनकी तरबियत करता हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस रसूल के हक में दुआ की, वो रसूल कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 2500 बरस पहले दुआ हुई और 2500 बरस पहले हुई दुआ का असर और नतीजा और रिजल्ट 2500 बरस बाद जाहिर हुआ। इसलिए याद रखो, आज आप अपनी जरूरियत के लिए दुआ करो, आज आप अपनी जरूरियत के लिए दुआ करो। आपकी दुआएं वल्लाह 1000 साल बाद आपके आने वाले जनरेशन को साया देंगी। हिंदुस्तान के इस सनम कदे में, हिंदुस्तान के इस बिदकदे में, जहां हर तरफ शिर्क ही शिर्क नजर आता है, मंदिरें हैं, चर्च हैं, दरगाहें हैं, मज़ारें हैं, ये एक मुवहिद परेशान हो जाता है। कैसे परेशान होता है कि परवरदिगारा शुक्र है कि तूने मुझे सही अकीदे की, तौहीद की दौलत से नवाजा, मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? कहीं मेरी आने वाली नस्लें शिर्क के फितने में न मुब्तला हो जाएं। फिर कैसे बचाएं आने वाली नस्लों को? आप तो नहीं रहेंगे दुनिया में अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। याद रहो, याद रहे, आज आप तहज्जुद के वक्त उठो, उठकर अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं कर दो, दुआएं कर दो। परवरदिगारा, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बेटों को नहीं, मेरे पोतों को नहीं, मेरी नस्लों में तौहीद की दौलत को बाकी रख, मेरी नस्लों में इस्लाम की सच्चाई को बाकी रख, मेरी नस्लों को शिर्क से बचा ले। आज आप दुआएं करो, आज आप तड़पो, आपकी दुआएं 1000 साल बाद भी आपकी आने वाली नस्लों को साया देंगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 2500 वर्ष पहले जो दुआ की थी, वो 2500 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जाहिर हुई। तो ये दो बुनियादी सबब हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज उमूमन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र से होता है। एक और बात, एक और नुक्ता यह है कि क्या सबब था कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और आखिरी रसूल को मक्के में भेजा और अरब कौम के अंदर भेजा? एक सवाल। दुनिया बहुत वसी थी, दुनिया बहुत कुशादा थी, दुनिया में मुल्क बहुत थे, दुनिया में कौमें बहुत थी। क्या सबब था, क्या रीजन था कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबूवत के लिए, आखिरी रिसालत के लिए आखिरी नबी को अरब के अंदर क्यों मबूस किया, मक्के के अंदर क्यों मबूस किया? बहुत सारे सबब हैं। पहली बात तो यह है कि आपको मालूम है और आप जानते हैं, जोग्राफियाई एतबार से अगर आप देखें तो मक्का दुनिया का सेंट्रल प्लेस है। जोग्राफियाई एतबार से मक्का दुनिया का सेंट्रल प्लेस है, चूंकि आखिरी रसूल का पैगाम सारी इंसानियत के लिए था, आखिरी रसूल की दावत सारी इंसानियत के लिए थी, आखिरी रसूल की रिसालत सारी इंसानियत के लिए थी। जरूरी था कि आखिरी नबी दुनिया के सेंट्रल प्लेस में भेजे जाते। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में मबूस किया, मक्के में पैदा किया। और दूसरी बात, अरब कौम, अल्लाह ताला ने अरब कौम का सिलेक्शन किया, अरब कौम को मुंतखब किया। किस लिए? कि वो आखिरी नबी और आखिरी रसूल के पैगाम की हामिल बने,
آخری نبی اور آخری رسول کی پہلی مخاطب قوم عرب قوم بنے. عرب قوم کا سلیکشن، عرب قوم کا انتخاب، بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں بنیادی حکمت یہ ہے کہ عرب قوم کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھی. عربوں کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھی جو خوبیاں دنیا کی دوسری قوموں میں اس سطح پر نہیں پائی جاتی تھی جس سطح پر کہ وہ عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی. عربوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھی جن صفات نے ان عربوں کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا. جن میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عربوں کی وفاداری. عربوں کی وفاداری. عرب کی ہسٹری پڑھی اسلام سے پہلے بھی. عرب قوم کی صفت تھی بڑی وفادار قوم. جس کو بھی مانتی، جس کو بھی تسلیم کرتی، جس سے بھی دوستی کرتی، اس کی وفاداری میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی. اور یہ کسی بھی انقلابی قوم کے لیے بہت بڑی صفت ہوتی ہے. آخری حد تک وفاداری کرنا. کسی کو اگر مان لیا، کسی سے دوستی کر لی، کسی کو قبول کر لیا، اس کی دوستی میں اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا. بڑی وفادار قوم تھی یہ. اس لیے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کئی صحابہ ہیں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے تاثر کو کن الفاظ میں پیش کی. مثال کے طور پر سمامہ بن اسال ہیں. ہم انشاءاللہ مدنی زندگی میں ان کا واقعہ پڑھیں گے. سمامہ بن اسال اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پیارے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے کہ آج تک کلمہ پڑھنے سے پہلے تک میرے نزدیک اس زمین کا سب سے ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو آپ کا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد اے اللہ کے نبی اس پوری زمین کا سب سے پیارا اور محبوب چہرہ کسی کا ہے تو آپ کا ہے. اور بالکل یہی تاثر، یہی احساس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. عمرو بن العاص جب مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے موت کے وقت، اپنی موت کے وقت اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا یہ ایک وقت تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن بیٹے جس دن میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک زمین کا سب سے پیارا چہرہ. دیکھو یہ بہت بڑی صفت تھی. کیا؟ وفاداری. جس کو مان لیا، جس کو قبول کر لیا، اس کے سلسلے میں آخری خطرہ بھی خون کا بہا دے. یہ عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی. کچھ خوبیاں تھیں عرب قوم کے اندر جو خوبیاں اخلاق نبوت میں سے مانی جاتی تھیں، اخلاق نبوت میں سے تسلیم کی جاتی تھی، جن میں سے مثال طور پر مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. پیغمبروں کی صفت ہے مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز تھی. آنے والا انجانا ہے، جانا پہچانا ہے، دوست ہے، دشمن کچھ نہیں دیکھتے تھے. کوئی آیا نیا انسان وہ اس کی مہمان نوازی کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو، عربوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی جس نے اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا. وہ کیا جانتے ہیں؟ عرب بڑے باغیرت ہیں، جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے. انا، خودی، اردو زبان میں کہتے ہیں انا، خودی، جذبہ غیرت. اور جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے. یہ ایسا جذبہ ہے کہ کس دنیا میں وہی قوم انقلاب لاتی ہے جس کے اندر یہ جذبہ غیرت پایا جائے. دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. یاد رکھو، دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. جس قوم کی انا، جس قوم کی خوبی، جس قوم کا ایگو کچل دیا گیا، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر قوموں کی جذبہ انا کو کچل دیا جائے، ان کا جو ایگو ہوتا ہے وہ مر جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. بنو اسرائیل ایجپٹ میں، مصر میں فرعون کے ماتحت تھے. فرعون ظلم کرتا تھا. فرعون کے ظلم کی چکی میں پس پس کر اس قوم بنو اسرائیل کا جو ایگو تھا نا پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا. جذبہ انا کچل دیا گیا تھا، ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے
بنو اسرائیل کو لے کر نکلے ایجپٹ سے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ. اور آپ جانتے ہیں دریا نے اپنا سینہ چیر دیا بنو اسرائیل کے لیے, آسانی سے دریا پار چلے گئے. فرعون جب آیا اللہ نے پانی کو ملا دیا, بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون ڈوب گیا, غرق ہو گیا. کتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی. اب بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک شہر چاہیے, ایک شہر چاہیے جہاں یہ بنو اسرائیل جنہیں ایجپٹ سے لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں. اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ موسیٰ اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہنا یہ جو بیت المقدس ہے بیت المقدس پہ ابھی حملہ کریں, بیت المقدس پہ حملہ کریں, بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں سکونت اختیار کریں. بیت المقدس آپ کے قوم کا شہر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس پہ حملہ کرو اور انشاءاللہ اگر حملہ کرو گے جیت جاؤ گے, تم اللہ کا وعدہ, حملہ کرو گے تو جیت جاؤ گے, اللہ کا وعدہ. بنو اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی بھی قوم کی ایگو اگر ختم ہو جائے, اس کی انا, اس کی غیرت کچل دی جائے, وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. فرعون نے اس قوم پہ ظلم کر کر کے ان کے جذبہ انا کو ایسے کچلا تھا. نبی کہہ رہے ہیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں, آسمان سے آنے والی وحی کی بشارت سنا رہے ہیں کہ بس حملہ کرو, جیتو گے تم اور یہ شہر تمہارا ہوگا. بنو اسرائیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. کہا موسیٰ بیت المقدس پہ حملہ کریں؟ ارے وہاں ایسی طاقتور قوم رہتی, عمالقہ ایک قوم تھی, ایسی طاقتور قوم رہتی ہے, اس قوم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے, ہم حملہ نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ یاد دلایا, اے نادانو حملہ کرو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس قوم نے صاف کہہ دیا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. اے موسیٰ لاکھ نصیحت کر لو, لاکھ سمجھا لو, ہم کبھی حملہ کرنے والے نہیں, ہمارے اندر وہاں حملہ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا, کہا کہ موسیٰ اب 40 سال تمہاری قوم بنو اسرائیل بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گی. 40 سال اس قوم کو اس میدان تی میں بھٹکتے رہنا ہے. کیوں 40 سال؟ 40 سال کیوں کہا گیا؟ 40 سال کے اندر انسانوں کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے ہر 40 سال میں ایک جنریشن ختم ہو کر دوسرا جنریشن آ جاتا ہے. دنیا زندگی کے اسٹیج پر ہر 40 سال میں زندگی کے اسٹیج پر رول ادا کرنے والا جنریشن چینج ہوتا ہے, چونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس کی ایگو, جس کا جذبہ آنا, جس کی خودی کچلی گئی ہے, اب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے اللہ نے کہا 40 سال تک اب تمہاری قوم داخل نہیں ہو سکے گی بیت المقدس میں. ہاں 40 سال بعد جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے وہ فتح کریں گے. وہی ہوا. لہذا عرب قوم کی خصوصیت تھی, عرب قوم کا جذبہ آنا, خودی اور ان کا جو ایگو تھا وہ پوری طرح سے محفوظ تھا. ہاں یہ اور بات ہے وہ اس کو غلط رستے پہ لے جا رہے تھے. کیسے؟ وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما, انصر اخاک ظالما او مظلوما, مدد کرو اپنے خاندان والے کی مدد کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو. مدد کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, یہ مت دیکھو, اپنے بھائی کی, اپنے خاندان والے کی مدد کرو. تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے کسی پر, اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو. مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے کی مدد ہو. غلط رخ دے رہے تھے. سمجھ رہے؟ اسلام نے آ کر اسی جذبہ انا, اسی جذبہ خودی کو صحیح رخ دیا اور اللہ کے لیے اس جذبہ غیرت کو صحیح رخ اسلام نے دے دیا. اور نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو پڑھی آپ, اسلامک ہسٹری بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توحید کے پیغام کو لے کر, توحید کے میسج کو لے کر بڑے بڑے درباروں میں چلے گئے. ایسے دربار کہ زندگی میں کبھی عربوں نے ایسے دربار نہیں دیکھے تھے, لیکن سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دربار کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لائے, کیر نہیں کیا, پرواہ نہیں کیا. رستم ایران کا سپہ سالار, اس نے دربار سجایا رکھا, کیونکہ آج مسلمان آنے والے, صحابہ اس کے پاس آنے والے ہیں. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں صحابہ کا ایک وقت ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں جا رہا ہے.
رستم نے اپنے درباریوں سے کہا دربار کو خوب سجا دو، کیونکہ یہ عرب آ رہے ہیں صحرا میں رہنے والے، انہوں نے کبھی ایسا دربار نہیں دیکھا، ہمارے دربار کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے ربع بن عامر رضی اللہ عنہ دربار میں داخل ہوئے، ہاتھ میں نیزہ تھا، دربار میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی دربار کی شان و شوکت پہ نظر نہیں ڈالی، ہاتھ میں نیزہ تھا، قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے، دربار میں داخل ہوئے، اس نیزے سے قالین جو بچھائی گئی تھی، میٹ جو بچھایا گیا تھا، اس کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ۔ کہا کہ رستم ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائے، دنیا کی تنگیوں سے نجات دلا کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائے۔ اور رستم حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، یہ کیسے لوگ ہیں، پہلی بار ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی انہوں نے اس کو کیئر نہیں کیا۔ حضرت یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کی وجہ سے عرب قوم کا سلیکشن کیا کہ آخری نبی ان میں آئے اور یہ قوم اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں جائے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں، ایک نقطہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، عرب کا موسم اگر آپ دیکھیں نا، خصوصاً مکہ مدینہ کا، حجاز جسے کہتے ہیں مکہ مدینہ، موسم اگر آپ دیکھیں گے وہاں کے موسم کی خصوصیت یہ ہے گرمی کے دنوں میں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور سردی کے دنوں میں وہاں کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آج بھی گرمی کے دنوں میں گرمی سخت اور ٹھنڈک کے دنوں میں ٹھنڈک سخت۔ اہل علم لکھتے ہیں یہ بھی گویا اللہ کی جانب سے وہاں بسنے والے لوگوں کی ایک ٹریننگ تھی کہ ہر طرح کے موسم کو وہ برداشت کر سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ بتاتی ہے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جیتی گئیں ہاری گئی موسم کی وجہ سے۔ کوئی فوج تھی جس کے لیے سردی ناقابل برداشت تھی، کوئی فوج تھی جس کے لیے گرمی ناقابل برداشت تھی، جنگیں ہاری گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی گرمی بھی سخت رکھی، وہاں کی سردی بھی سخت رکھی، اس طرح خود وخود ہر طرح کے موسم کو برداشت کرنے کی ایک ٹریننگ انہیں دے دی گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عرب کے لوگ اسلام کے میسج اور اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے ٹھنڈے سے ٹھنڈے ملکوں میں بھی گئے، رشیا بھی گئے، لیکن رشیا کی سردی کبھی ان کے لیے مسئلہ نہ بنی، اور افریقہ بھی گئے، افریقہ کی گرمی کہیں ان کے لیے مسئلہ نہ بنی۔ موسم اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس قابل اور اس لائق بنایا تھا کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول کی حامی، ناصر اور مددگار بن سکے۔ حضرات زمانے جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی جہالت کا زمانہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس وقت اس دور میں جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کئی ناحیوں سے، عقیدے کے ناحیے سے دیکھو، اخلاق کے ناحیے سے دیکھو، تہذیب اور کلچر کے ناحیے سے دیکھو، انسان جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ عرب کے اندر سب سے بڑی خرابی جو پائی جا رہی تھی وہ کیا؟ شرک، کفر، بت پرستی، بہت بڑی خرابی۔ اور بتوں کو انہوں نے خداؤں کو بانٹ رکھا تھا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت، ہر قبیلے کا الگ الگ خدا۔ لات کسی قبیلے کا بت ہے، منات کسی قبیلے کا بت ہے، غصہ کسی قبیلے کا بت ہے، حبل کسی قبیلے کا بت ہے۔ قبیلوں کے اعتبار سے خداؤں کو انہوں نے بانٹ رکھا تھا، تقسیم کر رکھا تھا، یہ ہمارا خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہے، یہ فلاں قبیلے کا خدا ہے، یہ میرے قبیلے کا خدا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ ان کی فکری سطح ملاحظہ کیجئے، عقیدے کے ناحیے سے کتنے گئے گزرے تھے، ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایک پتھر کو رکھ کر پوجا کرتے تھے،
گھر میں پتھر رکھ کے پوجا کرتے تھے اور کہیں بزنس کے لیے تجارت کے لیے سفر پہ جانا ہوتا اس پتھر کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے پوجا کرتے ہوئے. راستے میں اگر اس پتھر سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا اس کو پھینک دیتے, اس کو اٹھا لیتے, اس سے تو اچھا یہ. اب تک جس کی پرستش ہوتی رہی, اب تک جس کی پوجا ہوتی رہی, اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور نیا پتھر تھا, نیا خدا مل گیا, یہ اس سے زیادہ اچھا ہے. یعنی جس پہ دل آ گیا اس کو خدا بنا لیا. قرآن مجید نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے پیغمبر, کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور اس سے کئی دوسری بات, وہ انسان شرک انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے, شرک انسان کو کتنا رسوا کرتا ہے. اس سے گئی گزری بات سیرت نگار لکھتے ہیں وہ لوگ ستو کا آٹا ہے نا, ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے, ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے, سفر میں اس کو ساتھ لے جاتے تھے. سفر میں جب زیادہ سفر ختم ہو جائے, توشہ ختم ہو جائے, کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے, تو اب یہ خدا کی باری آتی. کبھی اس کا ہاتھ توڑا کھا لیا, کبھی اس کا پیر توڑا کھا لیا. شرک انسان کو کیسے ذلیل کرتا ہے, شرک انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا, توحید پہ پیدا کر کے اللہ نے انسان کو رفعتیں عطا کی, بلندیاں عطا کی, اور انسان شرک کر کے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے گر جائے. آسمان کی, انسان کو اللہ نے توحید پہ پیدا کیا تو انسان رفعتوں پہ تھا, بلندیوں پہ تھا. شرک کر کے وہ اپنے آپ کو ان بلندیوں سے گرا لیتا ہے. کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آسمان سے گر پڑے, اب اس کو ہوائیں کسی دور دراز مقام پہ پھینک آتی ہیں یا پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں. یہ عقیدے کے ناحیے سے یہ صورتحال تھی. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جھگڑالو قوم, دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم عرب قوم تھی. انہیں لڑنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا, کوئی چھوٹا سا بہانہ مل جائے, لڑائی شروع ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی, دو قبیلوں کی لڑائی میں بدلتی. آپ ہسٹری پڑھیے, آپ دیکھیں گے ایک جنگ عرب میں ہوئی تھی ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے. اس کا ریزن کیا تھا جانتے ہیں؟ 40 سال جنگ چلی. شروع کیوں ہوئی؟ وہ دو شخص گھوڑ سواری کا مقابلہ کر رہے تھے, کمپٹیشن چل رہا تھا گھوڑ سواری کا. ایک شخص کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا, فرسٹ آ گیا. تو جس کا گھوڑا سیکنڈ آیا نا, اس کو غصہ آیا, اس نے پہلے شخص پہ وار کر دیا. نتیجے میں دونوں کی لڑائی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا, اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا. دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی دو قبیلوں کی لڑائی میں بدل گئی اور یہ لڑائی چلتی رہی, 40 سال چلی. ریزن کیا؟ کہ ریزن یہ کہ گھوڑ سواری میں میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پیچھے رہ گا بس. قرآن اسی لیے کہتا ہے وَاذْكُرْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے عربو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور دوسرے مقام پہ سورہ توبہ, سورہ انفال نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی, الفت پیدا کی, چاہت پیدا کی. اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے یہ الفت نہ پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے عربوں کی پرانی دشمنیوں کو مٹا کر ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور تیسری خرابی, جس خرابی نے اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ بنا دیا تھا, اور وہ تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا. عرب کے لوگ
लड़की की पैदाइश को, लड़की के पालने को, लड़की की परवरिश को बहुत ही ज्यादा बाई से नंगोहार समझते थे। क्यों जानते हैं? अभी मैंने बताया आपको, अरब के अंदर बहुत ईगो था, बहुत गीरत थी। वो समझते थे लड़की अगर बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, दामाद के सामने झुककर चलना पड़ेगा। हाँ, आज जैसे ससुराल में होता है, लड़की वालों को हमेशा लड़के वालों के सामने दबकर ही चलना है। हमारा समाज है ये। गलती किसकी है, सच्चाई पर कौन है, ये नहीं। आप लड़की वाले हैं, आपको दब के चलना पड़ेगा। हम लड़के वाले हैं, हम हुकूमत करेंगे आप पर। ये जाहिली रिवायतें हमारे समाज में चल रही हैं। अरब के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो कहते थे अगर हमारी बच्चियां बड़ी होंगी, शादी करके देने के बाद दामाद के सामने दब के चलना, दामाद के लोगों के सामने दब मार दिया कर जिंदा दफन कर देते थे। कैसा जाहिली मुआशरा था, कैसी बेरहमी थी और कैसी संगदिली थी। जब प्यारे नबी के पास एक सहाबी ने आके इस्लाम कबूल करने के बाद कहा था, अल्लाह के नबी, मैं वो बाप हूं, मैं वो बाप हूं कि जिसने अपने हाथों से अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। मैंने अपने इन हाथों से अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। अब मैं बहुत नादिम हूं, शर्मिंदा हूं, पशेमान हूं इस्लाम कबूल करने के बाद। बताइए कि उस गलती का तदारुक मैं कैसे करूं, उस गलती को कैसे मिटाऊं, अल्लाह के सामने बच सकूं। प्यारे नबी ने कहा कि गुलाम हैं, 8 जानों के बदले 8 गुलाम आजाद कर दो। साहबी ने कहा कि उतना बड़ा मालदार इंसान नहीं हो अल्लाह के नबी, 8 गुलाम नहीं है मेरे पास। प्यारे नबी ने कहा तो फिर ऐसा करो, 8 जानवर जो है सदका कर दो, 8 ऊंट सदका कर दो। साहबी ने 8 जानों के बदले 8 ऊंट सदका किए। एक बाप ने अपने हाथों से अपनी 8 बच्चियां जिंदा दफन की। सोचो कि कैसा समाज था, कैसा मुआशरा था। कुरान मजीद ने सूरह नहल के अंदर और सूरह ज़ुखरुफ के अंदर ये नक्शा खींचा है कि अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो गई तो उस घर में मातम का माहौल होता था, और वो शख्स, वो बाप जिसके घर बच्ची पैदा हो गई, वो घर से बाहर नहीं निकलता था, और निकले भी तो सर नीचे झुकाए हुए जो जाता था। ऐसा मुआशरा था, ऐसा माहौल था। लेकिन सुभान अल्लाह, ऐसे माहौल, ऐसे समाज और ऐसे मुआशरे में भी कुछ लोग थे जो हर तरफ कुफ्र और शिर्क के रहने के बावजूद अकीदे तौहीद पे कायम थे। ये बात याद रखना। प्यारे नबी के रसूल बनकर दुनिया में आने से पहले, प्यारे नबी की बेइज्जत से पहले, अरब के समाज में कुछ लोग थे जो फितरत सलीमा पे कायम रहने की वजह से समझते थे कि ये कुफ्र जो हो रहा है गलत है, ये शिर्क जो हो रहा है गलत है। वो अपनी फितरत की बुनियाद पर जानते थे कि अकीदे तौहीद ही सही है, और इन लोगों को कहा जाता था हुनफा। इन लोगों को टाइटल दिया गया था हुनफा, हनीफ की जमा। ये वो लोग जो शिर्क के माहौल में रहकर भी दीन तौहीद पे कायम रहे। इनमें एक नाम अमर बिन अंबसा रजी अल्लाह अन्हु, बाद में इस्लाम लाए, तो यानी प्यारे नबी पर ईमान ला प्यारे नबी की बेइज्जत के बाद। अमर बिन अंबसा रजी अल्लाह अन्हु, उस बिन साइद अल इयादी रजी अल्लाह अन्हु, और खासकर एक नाम जैद बिन अमर बिन नुफैल, जैद बिन अमर बिन नुफैल। ये जब लोगों को शिर्क करते हुए देखते, इस्लाम से पहले की बात, मना करते थे। जब वो देखते बकरी को ले जाके बुतों के नाम पे ज़बह किया जा रहा है, कहते थे ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु, अश्शातु खलक़हा अल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई माअ व अंबत लहा मिनल अर्ज़ि कलअ थुम्मा तज़बहूनहा अला इस्मि ग़ैरिल्लाह। वो कहते थे लोगों कैसी नादानी कर रहे हो, ये बकरी जिसे तुम बुत के नाम ज़बह कर रहे हो, ये बकरी अल्लाह ने पैदा की। इस बकरी के लिए अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, इस बकरी के लिए अल्लाह ने जमीन से चारा उगाया, सब कुछ ये अल्लाह का खाती थी, और तुम ले जाके गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह कर रहे हो। और ये जमाने जाहिलियत में कहते थे दीनी दीन इब्राहिम व इलाही इलाहु इब्राहिम, मेरा दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, मेरा माबूद वही है जिसकी इबादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते रहे। और यहां तक आता है कि जब वो किसी बाप को अपनी बच्ची को जिंदा दफन करने के लिए ले जाते हुए देखते, आगे बढ़कर मांग लेते कि तुम पाल नहीं सकते तो मुझे दे दो, मैं पाल लेता हूं। बहुत बड़ा सबक मिलता है। क्या सबक? जाहिलियत के उस माहौल में भी
جب کچھ لوگ عقیدے توحید پر قائم تھے تو پتا چلا کہ ہر سماج، ہر سوسائٹی میں ایسے کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں مشرکین کے درمیان، رہتے ہیں کافرین کے درمیان، لیکن شرک پر انہیں کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے. ان کا دل پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. توحید کی وہ چنگاری، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ توحید کی چنگاری بعض لوگوں کے اندر بجھی نہیں رہتی ہے. آپ سوچ کر دیکھو کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے. یہ غیر مسلم، ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو چرچ جانے کے بجائے، مندر جانے کے بجائے مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ یہ مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ بھائی چرچ کو بھی تو جا سکتے ہیں، مندر کو بھی تو جا سکتے ہیں، اپنے بیمار بچوں کو مسجد لے کر کیوں آتے ہیں؟ یہ عقیدہ کیوں ہے کہ انہی دعاؤں میں شفا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ احساس انہیں تڑپاتا ہے، توحید کا وہ شعور انہیں بے چین کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ کے تحت ان کے اندر ودیت کر رکھا ہے. لہذا سماج میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے شرک سے بیزار ہیں، جو کافروں کے درمیان رہتے ہوئے کفر سے بیزار ہیں، اور جن کا ضمیر انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی، اور ایسے لوگوں کو تک اگر آپ پہنچ جائیں گے، ایسے لوگوں کو ہدایت پانا بہت آسان ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تھی. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اصحاب فیل کے حوالے سے، پیارے نبی کی پیدائش، پیارے نبی کی پیدائش کے بعد کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، اس حوالے سے کل ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.